بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی پہلا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے تو پھر جس وقت سے تاریخ کی ابتدا کی گئی تو وہ محرم کے پہلے مہینے سے ابتدا کی گئی، اور محرم الحرام اسلامی تاریخ میں ویسے بھی مہینوں کو جب اللہ رب العزت نے بنایا تو جب سے یہ مہینہ حرمت کے مہینوں میں شامل ہے، اور اسی مہینے کے متعلق کہا جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جب بنایا تو وہ محرم کا مہینہ تھا۔ زمین پر جب پہلی بارش ہوئی تھی تب بھی وہ محرم الحرام کا ہی مہینہ تھا، اور قرآن کریم کے بارے میں بھی بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اتارنے کا ارادہ کیا تو محرم کا مہینہ تھا، لیکن یہ ہے کہ زیادہ آتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ یعنی دنیا جب وجود میں آئی تب بھی محرم کا مہینہ تھا، اور جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور کائنات ختم ہو جائے گی تو جس دن ختم ہوگی تو وہ بھی محرم الحرام کا مہینہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے آزادی دی تھی۔ فرعون غرق ہوا تھا اور بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سے نجات دی تھی، تو یہودی اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے ان کی نسبت زیادہ قرب رکھتے ہیں، تو آئندہ سال اگر میں ہوا تو پھر ہم 2 روزے رکھیں گے، 1 نہیں روزہ رکھیں گے۔ پھر مسلمان ہمیشہ سے عاشورہ کے 2 روزے رکھتے تھے، یعنی 9-10 کا روزہ یا 10-11 کا روزہ رکھتے تھے۔ 2 روزے اس لیے رکھتے تھے تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو۔ اب آپ دیکھو کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فجر میں جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تب بھی ہمیں منع ہے کہ ہم نماز نہ پڑھیں۔ کیوں نہ پڑھیں؟ تاکہ اس وقت جو لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی پرستش کرتے ہیں، وہ جو لوگ ہیں وہ ان سے ہماری مشابہت نہ ہو۔ عبادات میں بھی کافروں کی مشابہت سے روکا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ اگر کپڑے بناتے ہوئے آپ یوں سوچیں کہ آپ کا لباس ویسے ہوگا جیسے آپ نے فلاں ایکٹر کا دیکھا، فلاں سنگر کا دیکھا، آپ ویسے ہی کپڑے پہنیں گی، ویسے ہی جوتے پہنیں گی، بالوں کا سٹائل ویسا بنائیں گی، آپ میک اپ میں وہ چیزیں استعمال کریں گی جو فیمس لوگ کرتے ہیں اور وہ مسلمان بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عبادات میں اس چیز سے روکا ہے، تو آپ دیکھو کہ اپنی شخصیت کو سنوارتے ہوئے اگر انسان کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو پھر اس کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ویسا ہی ہوگا۔ آج کل تو لوگ شوق سے اہل غیر کے، اور وہ بھی فیمس لوگ جو ہیں، ان کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں، اپنے بچیوں کے نام رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی مشابہت ہے۔ اور نام کا ایک بڑا اثر ہوتا ہے، انسان جیسا نام رکھتا ہے اثر ہوتا ہے اس نام کا، تو اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ غیروں جیسا نام نہ ہو، غیروں جیسا لباس نہ ہو۔ گفتگو میں بھی بعض بچی اس چیز کا بہت خیال رکھتی ہیں، ویسی ہماری گفتگو ہونی چاہیے، ویسی ہمارے بولنے کا انداز ہونا چاہیے، تو سب یہ اسی مشابہت میں آتی ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور چونکہ محرم الحرام کے حوالے سے بات ہو رہی تھی تو اس میں اور عبادات جو ہیں ان کا تو نہیں آتا کہ آپ رات کو کیا عبادت کریں اور کیا پڑھائی کریں، روزے کا حکم آتا ہے محرم الحرام کے حوالے سے، تو 10 یا 11، 9 یا 10 کا روزہ رکھیں۔
اور بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ 10 کا روزہ رکھا اور پھر 11 کا رکھ نہیں سکے، یا شروع میں 9 کا روزہ ہی نہیں رکھا تھا، 10 کا روزہ رکھا، پھر بعد میں طبیعت خراب ہو گئی یا جاگ ہی نہیں ہے، تو خیر ہے، کوئی بات نہیں۔ اب یہودی عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے، اب جب وہ عاشورہ کا روزہ نہیں رکھتے تو ان کے ساتھ مشابہت بھی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر کوئی اب صرف 10ویں کا روزہ رکھے تو یہ بھی ٹھیک ہے، رکھنا ضرور چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے تو گویا اس نے 1 سال کے روزے رکھے ہیں۔ اور آپ دیکھو کہ اب ہمارا سال، اسلامی سال کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ محرم الحرام سے ہوتی ہے، اور محرم الحرام چونکہ پہلا مہینہ ہے تو جن آپ کاموں کی ابتدا پہلے مہینے میں کریں گے نا، وہ آپ آخر تک 11ویں 12ویں مہینے تک آپ کے وہ سلسلہ چلے گا۔ اچھے اعمال کی ابتدا پہلے مہینے میں کریں گے، غلطیوں سے آپ توبہ طائب رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو 12ویں مہینے تک، یعنی پورا سال آپ کا بڑا پورا من گزرے گا اور آپ کے بڑے اچھے اعمال ہوں گے۔ بالکل ایسے جیسے صبح اٹھتے ہی اگر آپ فجر پڑھتے ہیں تو آپ کی عشاء تک ساری نمازیں جاتی ہیں، پوری آپ پڑھتے ہیں، اور اگر آپ کی فجر کی قضا ہو گئی تو پھر آپ کی کوئی نہ کوئی وجہ بنتی چلی جائے گی، آپ یا تو پڑھیں گی نہیں، یا اچھی نہیں پڑھیں گی، یا پھر صرف فرائض پر اکتفا ہو رہا ہے، صرف فرض پڑھتی جا رہی۔ تو اپنی ہر صبح کی اچھی ابتدا کریں، اپنے سال کی شروع کی ابتدا اچھی کریں، اور عاشورہ چونکہ 10 محرم ہے کل، تو ضرور روزہ رکھیں، 1 سال کے روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور پھر اللہ رب العزت سے توفیق بھی مانگی کہ اللہ ہمیں سال بھر وقتاً فوقتاً روزے رکھنے کی توفیق دیجیے، تاکہ رمضان کے روزے، اس کی پریکٹس ہوئی ہوتی ہے روزے رکھنے کی، تو وہ روزے پھر بہت اچھے سے انسان رکھ پاتا ہے، چونکہ وہ فرض روزے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عاشورہ کے جو روزے ہیں ان کے رکھنے کی توفیق دے، اور چونکہ یہ محترم مہینہ ہے، ادب کا مہینہ ہے، تو اس میں ادب کیا ہے کہ ہر طرح کے گناہ سے انسان بچے، ادب یہ ہے، اور اچھے کام کرے، اعمال اچھے کرے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب